اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن ان فوائد میں سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے لوگ آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے اور آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی 3 سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، جن کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ان تمام فوائد سے نوازیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کون سی 3 سورہ مبارکہ ہیں اور ان سورہ مبارکہ کو پڑھنا آپ نے کیسے ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ان سورہ مبارکہ میں سے سب سے پہلی سورت ہے سورت الکوثر، دوسری سورہ مبارکہ سورت اخلاص اور تیسری سورت ناس ہے۔ دوستو، سورت کوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ کس طرح نازل ہوئی اور کن اوقات میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انعام سے نوازا۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کی مختصر سی فضیلت آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو لوگوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، اور اللہ رب العزت نے سورہ الکوثر کا نزول فرمایا، جس میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ تو دوستو، اس سورہ مبارکہ میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی وہ انعام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے۔ تو یہ تھی سورت الکوثر کی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دوسری سورت سورہ اخلاص ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ سورت بھی ان حالات میں نازل ہوئی جب کفار والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے۔ جب اس طرح کے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے تو اللہ رب العزت نے فوراً سورت اخلاص کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ سورت اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 سپارے
یعنی کہ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو، بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 2 سورہ مبارکہ کی۔ اور تیسری سورت سورہ ناس، اس سورہ مبارکہ میں بندہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہے، بندہ شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 سورہ مبارکہ جن کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ دوستو، اگر آپ چاہیں تو ان تینوں سورتوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں سورتوں کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے صبح و شام کرنا ہے، یعنی کہ صبح کے وقت بھی پڑھنا ہے اور رات کے وقت بھی پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ ان کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے ان تینوں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تینوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو تینوں کو علیحدہ علیحدہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جس بندے سے یا بندی سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے، تصور میں اس کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر تصور میں اس بندے یا بندی کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ کوئی بھی 3 دن عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے مقرر کر دے 3 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بلکہ کوئی بھی 3 دن آپ یہ عمل کر لیں۔ جب بھی آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر وہ بندہ یا بندی آپ کی بات کو ضرور مانے گا، لیکن بات آپ کی جائز قسم کی ہونی چاہیے، کام آپ کا جائز قسم کا ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز کام کے لیے ہرگز یہ عمل مت کریں، وگرنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا ہی طاقتور اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اس کی تاثیر کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو آپ کے کام میں، آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی مل گئی ہے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور انہیں اس میں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔